السلام علیکم، میں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین اور نمرہ سہیل ہمارے ساتھ ہیں۔ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 4 خطوط برآمد ہوئے ہیں، اور یہ خطوط نویسی کا پتہ نہیں کون سا سلسلہ ہے جو پاکستان کی سیاست میں بلکہ پاکستان کی عدالتی سیاست میں بھی چل پڑا ہے۔ اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجیے۔ 3 بڑوں کے نام، 4 خطوط۔ اب یہ جو مزید خطوط ہے اب یہ عدالت سے باہر آ گئے ہیں جی، اور میں جو پڑھ رہا تھا اس کے مطابق میں ایک یاد نہیں کر پا رہا، مریم نواز صاحبہ کو خط لکھا گیا ہے، شہباز شریف صاحب کو خط لکھا گیا ہے، چیف جسٹس قاضی محمد فائز عیسیٰ صاحب، ان کو تو پہلے بھی لکھا جا چکا تھا، ان کو دوبارہ یاد کیا گیا ہے۔ اچھا، ان کو مزید خط لکھا گیا ہے۔ تو 4 خطوط جو ہیں یہ لکھے گئے ہیں، اور ان میں جو عجیب و غریب بات ہے وہ یہ ہے کہ پہلے جو خط آئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو، پھر اس کے بعد پتہ چلا کہ خط آئے ہیں سپریم کورٹ کے ججز کو، پھر لاہور ہائی کورٹ کے ججز کو۔ اچھا، ایک اور چیز تھی کہ جو گلشاد تھی اور ریشم یا ریشمہ تھی، ان کے جو خطوط تھے وہ دونوں الگ الگ جگہوں سے لکھے، بھورل خان کی بیٹی گلشاد، یہ الگ الگ لکھے جانے کے باوجود بھی ہینڈ رائٹنگ ایک ہی تھی، ایک کا نیلا پین تھا ایک کا کالا پین تھا، لیکن ہینڈ رائٹنگ ایک ہی تھی۔ وہ خاتون جس طرح سے لکھا گیا، جس طرح سے درخواست گزار میں نے کہا تھا لکھا گیا، وہ یہ تھا۔ اب یہ لفافے سامنے آئے، ان کے پنڈی سے آئے ہیں، ویسے پنڈی سے آئے ہیں۔ اچھا، راول پنڈی کے تھا نا، پنڈی سے خط نہیں آتے۔ اچھا، تو پنڈی آئے ہیں ویسے۔ اچھا، یہ تو خیر وہ یہ بھی خط اس وقت تو مشکوک ہے نا ان حالات میں، اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ تو یہ جو خط ہیں، یہ جو شخصیات ہیں جی، ان کو خط وط لکھنے کی ضرورت نہیں، میرا خیال ہے کون لکھے گا ان کو خط؟ اب یہ خط کا دور بھی نہیں ہے، اب پورٹل بن گئے، ڈاک سے بھیج رہے ہیں، اب پورٹل بن گئے، ویب پورٹلز وغیرہ، ان پہ شکایت ہو جاتی ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، آسانی سے کام ہو جاتا ہے۔ پتہ چل جائے گا نا کہ کس نے جو ہے وہ میسج کیا ہے یا سینڈ کیا ہے۔ اب اس میں اگر دیکھیں جنہوں نے خط بھیجا کوئی ایڈریس نہیں ہے، کوئی پتہ ہی نہیں ہے، تو یہ زیادہ آسان ہے نا، نہیں پتہ چلے۔ نہیں خیر، پتہ چلانا چاہیں تو اس سے بھی پتہ چل جاتا ہے، نیت ہونی چاہیے پتہ چلانے کی۔ جو پہلے والے خطوط تھے ان کے حوالے سے خبر کیا آئی ہے، وہاں لگے ہوئے کیمرے خراب ہے۔ تو مجھے آپ کہہ رہے ہیں مجھے پہلے ہی پتا تھا کیمرے خراب ہی نکلے۔ یہ مجھے لگتا ہے کیمرے خراب نہیں ہے، نیت خراب ہے، اس لیے جو ہے ہمارے اکثر کیمرے۔ چلے مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیمرے خراب ہیں، یہ تو ہیں میرے آپ کے جیسے جانوروں کے لیے لگے ہوئے کیمرے نا، سڑکوں پر کہیں بھی کسی کے لیے بھی کیمرے۔ ہماری میری آپ کی اوقات کیا، گاجر مولی کی طرح کٹ بنے، کبھی بھی کچھ بھی ہو جائے، کتے بلی کی طرح، انسان تھوڑی ہیں۔ لیکن جو کیمرے لگے ہوتے ہیں اشرافیہ کے لیے، جی، یا وہ کیمرے جو اہم ترین عمارتوں پہ لگے ہوتے ہیں، جس میں مجھے سب سے پہلے یاد آتی ہے CCTV فوٹیج، وہ والی جس میں عمران خان صاحب کو ہائی کورٹ سے اٹھایا گیا تھا، تو وہاں لگی ہوئی CCTV فوٹیج مل گئی اور پھر غائب ہو گئی۔ تو یہ تو کیمرے خراب نہیں تھے نا، یہ تو غائب ہو گئی، پھر اس کو بھی چھوڑ دیجئے۔ ایک CCTV فوٹیج لائی گئی، باقاعدہ طور پر لائی گئی، اور لایا بھی کوئی اور نہیں کہ یعنی بات یہ ہو کہ کوئی انڈیویجول کہیں سے لیک چیز لے کر آ گیا ہو، پولیس خود لے کر آ گئی کہ ہمارے پاس فوٹیج ہے، یہ فوٹیج دیکھو، عمران خان جو ہے، عمران ریاض خان، وہ ہماری جیل سے باہر نکلا، باہر لوگ کھڑے ہوئے تھے، اس نے ان سے ہاتھ ملایا اور وہ اپنے ساتھ لے گئے، اور وہ فوٹیج چلائی گئی عدالت میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ فوٹیج بھی غائب ہو گئی، وہ تو پولیس خود لائی تھی، پھر پولیس نے کہا وہ فوٹیج اب ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی فوٹیج بھی آتی تو اس کا مطلب کچھ نہیں ہونا تھا۔ تو یہ تو کیمرے ٹھیک تھے نا، یہاں تو کیمرے خراب نہیں ہے، نیت خراب ہے۔ اچھا، ان خطوط پر آ جاتے ہیں دوبارہ۔ ماہرین نے خطوط میں کسی قسم کا پاؤڈر یا مشکوک چیز نہ ہونے کی تصدیق نہ کر دی ہے۔ آرسینک نہ اینتھریکس، دونوں نہیں ہے۔ اچھا، پولیس حکام کا کہنا ہے کہ خطوط میں اخباری تراشا ہے جس میں فوڈ اتھارٹی کو ختم کرنے کی اپیل کی گئی ہے۔ اچھا، فوڈ اتھارٹی کو ختم کرنے کی اپیل کی ہوئی ہے۔ یہ کسی دل جلے ریسٹورنٹ والے کا خط ہے، اور جتنا وہ غلط پتے پر تو نہیں پہنچ جس گیا؟ طرح ریسٹورنٹ والوں کو وہ تنگ کرتے ہیں فوڈ اتھارٹی والے، کئی دفعہ بڑے جنون چھاپے مارتے ہیں، کئی دفعہ وہ پیدا گیری کے چھاپے ہوتے ہیں، مال بنانے کے چھاپے، تو ان کے ذریعے جب تنگ کیا جاتا ہے کسی کو تو اس نے کہا ہوگا کہ جی میں ابھی خط ڈال انہوں نے اپنے مقصد کے تحت کیا نا، جس میں تو اور وہ ریسٹورنٹ والا دیکھیے سرکاری محکمے اتنے تگڑے ہوتے ہیں
کہ وہ ریسٹورینٹ والا بیچارہ جو ہے. اچھا انہوں نے پہلے خط نہیں بھیجنے کا خیال آیا ان کو, خط کا موسم اچھا یہ چل رہا ہے ویسے تو انہوں نے ابھی خط بھیج بھی یہ دیا. خطوط کی سیریز چل پڑی ہے یا واقعی اس ایسے آتے ہیں خط کثرت سے؟ آتے رہتے ہیں اور سبھی کو خط لکھے بھی جاتے ہیں, بتائی بھی جاتی ہیں چیزیں, لیکن اس طرح سے لیکن جب ایک چینج چل رہی ہو نا, جب ایک چینج چل رہی ہے تو چیزیں زیادہ پرومیننٹ ہو کر آتی ہیں. صحیح. اب اس وقت ایک چین چل رہی ہے, اس چین میں یار 3 خط نکلے ہیں, ایک لیٹر باکس سے یہ 3 خط نکلے, ایک قسم کی خبروں کی تو پھر اس کے بعد جو نا وہ ذرا آپ کو ہمیں اچکانے کا موقع ملتا ہے, آئی براؤ رائز ہوتا ہے, یہ کیا ہوا, تو اس لیے وہ چیز جو ہے وہ ذرا زیادہ پرومیننٹ ہو کر آتی ہے. تو یہ دیکھیں شہباز شریف کو فوڈ اتھارٹی ختم کرنے کی پتہ نہیں کیوں درخواست کی گئی ہے, کیونکہ ان کا تو سبجیکٹ نہیں ہے, یہ تو وفاق کا سبجیکٹ ہی نہیں ہے نا, یہ تو پروونشل سبجیکٹ. وہ سبجیکٹ کو بندے کو تھوڑی پتا ہوتا ہے ان کا سبجیکٹ ہے یا نہیں, وہ تو سمجھ رہے ہوں گے وزیر اعظم میں تو سب کچھ ہوگا نا. ہاں وہ بیچارے ہمارے یہاں جب بھی مظلوم سے پوچھیں کسی سے کہ کیا چاہتے ہو تو وہ کہتا ہے آرمی چیف سے اپیل ہے. ہمیشہ اتنا انہیں بھی پتا ہے کہ کسی سے بھی پوچھ لینا تو وہ کہتا ہے آرمی چیف سے اپیل ہے کہ آرمی چیف صاحب اس چیز کا نوٹس لے لیں. تو اب اس کی مزید جانچ پڑتال ہوگی, کہا تو یہی جا رہا ہے. یار دیکھیے مطلب اس میں کیا ہے, اور یہ فوڈ, اب یہ خبر سامنے آئی نا, یہ اخبار کا تراشا سامنے آئے, یا جو لیٹر میں انہوں نے لکھا ہے کہ کون سی فوڈ اتھارٹی ختم کرنی ہے, پنجاب کی ختم کرنی ہے, کوئی اسلام آباد کی ختم کرنی ہے, ڈیفینیٹلی پنجاب کی ختم کرنی ہوگی, اس لیے مریم نواز کو مخاطب کیا ہے, شہباز شریف کو مخاطب کیا ہے, تو چیف جسٹس ان کو بھی مخاطب کر ہی لیا اس نے کہ یار ختم کروا دیں فوڈ اتھارٹی, آپ ہی کر رہے ہیں, آپ ہی سب کچھ کر رہے ہیں. اب جو خطوط تھے ججز والے, ان میں وہ پولیس والوں سے کہہ رہے ہیں کہ پتہ کر کے دیں, تو پولیس والوں نے ابتدا میں پتہ یہ کیا ہے کہ ہمارے کیمرے خراب ہے, کچھ نہیں نکلا, ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک عجیب واحد سا سلسلہ ہے. میری ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی, میں نے کہا بھائی یہ کہاں سے لکھے گئے ہوں گے, کسی ڈاک خانے میں آئے ہوں گے, وہ جو ہم بات کرتے ہیں اوور دا کاؤنٹر جا کے دیے ہوں گے کہ جی میرے خط ہیں یہ بھیج دیجیے, اور یہ ان کا بھیجنے والا میں ہوں, سینڈر ریسیپینٹ انفارمیشن ہو. تو انہوں نے کہا بھائی یہ تو جس طرح سے بھیجے جا رہے ہیں تو ممکن ہے کہ ڈاک خانہ کہیں پہنچ گیا ہو, خط بھیجنے والا ڈاک خانے نہ پہنچا ہو, ڈاک خانہ خط بھیجنے والے کے پاس پہنچ گیا ہو اور اس سے کہہ رہا ہوں بتاؤ کیا کرنا ہے, نہیں کیا تھا وہ, کیا حکم ہے میرے آقا. تو محکمہ ڈاک نے تو اس کو مشکوک قرار دے دیا ہے خطوط کو. دیکھیے چلتا رہتا ہے ہمارے یہاں, یہ تمام چیزیں چلتی رہتی ہیں, اور حکام جو ہے ہمارے, ان کا حل کیا ہے کہ یہ جو خطوط وغیرہ کا سلسلہ ہے ختم ہو. اب تحریک ناموس پاکستان, کیا اس سے پہلے آپ لوگوں نے اس کا نام سنا تھا؟ TNP نہیں. آپ لوگوں کو میں یاد دلاتا ہوں, ہم لوگوں نے نام سنا 16 غالباً ستمبر کی تاریخ تھی جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے حلف اٹھایا بطور چیف جسٹس پاکستان. اس کے ٹھیک اگلے روز ایک بیگ ملا, کچھ پیپر ملے, کچھ چیزیں ملی, خط ملا, پرنٹڈ تھا, لیفلیٹ وغیرہ تھا, اس میں پسٹل کی گولیاں تھیں, دستی بم تھے, اور یہ جو اسلام آباد میں ججز کالونی اس کے نزدیک سے ملے, اور اس میں پیغام, یعنی گولیاں بھیجنے والا پیغام ہی بھیجتا ہے نا, تو دستی بم بھیجے, یہ بھیجے, تو پیغام بھیجتا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ ہونا چاہیے. تو تحریک ناموس پاکستان نے یہ بھیجے تھے. عادل سعید عباسی صاحب ہیں, بڑے اچھے رپورٹر, تو انہوں عامر سعید عباسی عادل سعید عباسی کے چھوٹے بھائی ہیں, تو عامر سعید عباسی صاحب نے تمام چیزیں جو ہیں وہ اس وقت بھی رپورٹ کی تھی. تو یہ تب ہوا تھا. اور اگر ہم ایسے خطوط بھیجنے والوں کو جب یہ پہلی بار ستمبر 6 مہینے پہلے بھیج رہے تھے, 7 مہینے پہلے, تب پکڑ لیتے تو آج یہ جو بھی خطوط کا سلسلہ چل رہا ہے نہ ہوتا. اب تحریک لیکن ناموس یہ ہائی لائٹ زیادہ اس لیے بھی ہوا ہے نا کہ خطوط لکھے گئے, خط لکھا گیا کہ صاحب ذرا ہمارا مسئلہ حل کریں, تو اسی وجہ سے ان خطوط کو بھی اہمیت ملی ہے, ورنہ تو کوئی پوچھتا بھی نہیں. دیکھیے خطوط تو جو سرکاری دفاتر ہیں ان تو روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں آتے ہیں نا, اور اس کے بعد جو ہے وہ ان پہ ایکشن بھی نہیں ہوتا, کچھ بھی نہیں ہوتا, وہ ڈاک پڑھی بھی نہیں جاتی, اب تو پڑی رہتی ہے. اس باقاعدہ طور پر ردی بکتی ہے, اور وہ جو عملہ ردی بیچنے والا ہے, کوئی چپڑاسی وغیرہ, ان کی تھوڑی سی چاندی ہو جاتی ہے, ان کے بیچاروں کے کام آ جاتی ہے. تو جو بھیجنے والا اس کا کوئی کام نہیں ہوتا, چپڑاسی وغیرہ جو ردی بیچنے والا عملہ, ان کے کام آ جاتی ہے. روزانہ کی بنیاد پہ سینکڑوں ہزاروں خطوط ہوتے ہیں. اتنے کاغذ جب بیچتے ہیں آپ, پان کی پڑیا کے لیے چیزیں میسر ہوتی ہیں, تو اس ردی سے تھوڑا سا کام ہوتا ہے. یہ بس ہوتا ہے, اس کے علاوہ کیا ہوگا ان سے؟ یہ ہمارے یہاں پڑھے بھی نہیں جاتے. سرکاری دفاتر کا میں آپ کو حال بتا رہا ہوں. ہاں اگر پرائم منسٹر آفس میں جاتی ہے
تو پھر پتا ہوتا ہے کہ کس دفتر سے آئی ہے، جہاں اس کی سارٹنگ سرکاری دفتر سے جائے، ہاں سر سارٹنگ ہوئی. اور سرکاری دفاتر میں یہ والا کام نہیں ہوتا اب، ٹی سی ایس وغیرہ والا، اس میں جو ہے وہ ڈسپیچ رائڈر ہوتا ہے. بڑے سرکاری دفاتر میں ان کا اپنا رائڈر ہوتا ہے، وہ رائڈر اٹھتا ہے اور جا کے ان پرسن دے کر آتا ہے کہ پرائم منسٹر آفس سے پریزیڈنسی میں ایک ڈسپیچ رائڈر نے لا کر دیا اپنے ہاتھ سے، تو پھر وہ چیز دیکھی جاتی ہے. اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پھر جب فیڈ ایکس سے آئے گی، ٹی سی ایس سے آئے گی، وہ ڈاک جس کی قیمت 400-500 600 روپے 1000 روپے ہے، تو اس کی ویلیو ہوتی ہے. یہ 30 روپے کا ٹکٹ قائد اعظم کی تصویر والا، اس کی کیا ویلیو ہے؟ یہ تو پڑا رہتا ہے، اور اب یہ کوئی یہ کام کیا بھی نہیں جاتا نا، تو اس لیے مزید خطوط برآمد ہوں گے. یار مجھے تو یہ تشویش ہے کہ ہمارے ہاں عام طور پہ ہوتا ہے کہ اوپر جاتے ہیں جی، یہ تو پیچھے آئے ہیں دھمکی دینے والے. دھمکی دینے والوں نے تحریک ناموس پاکستان والوں نے شروع کہاں سے کیا تھا؟ دستی بم، پسٹل کی گولیاں، ججز کے گھروں کا نقشہ یہ بھیجا تھا. اس کے بعد وہ پاؤڈر تک آ گئے. پاؤڈر کے بعد فوڈ اتھارٹی ہے، اس کے بعد ان کے اگر کچھ ارادے تھے تو ان کو اوپر جانا چاہیے تھا. اخباری تلاشوں تک تو اب اخباری تلاشوں پر آ گئے. نہیں یہ تو تحریک ناموس پاکستان والا نہیں ہے نا کام، تو یہ تو اچانک اینتھریکس والے بھی پھر وہ نہیں ہے نا. یہ اور اینتھریکس نہیں نکلا نا، اینتھریکس کی جگہ اب یہ پتا چل رہا ہے کہ آرسینک تھی اس میں غالباً. تو نیچے آ گئے. جدید دور ہے، اوپر جانا چاہیے تھا. میں تو یہ توقع کر رہا تھا کہ اب وہ خط کے بجائے جو ہے وہ تصویر بھیجے گا کسی راکٹ واکٹ کی کہ یہ ایسے کریں گے اب ہم. تو مطلب چلے راکٹ تو خط میں رکھ کے نہیں بھیجا جا سکتا نا، یا خط میں رکھ کے اب آپ گولیوں کی جگہ خط میں پورا میگزین رکھ کے بھیج دیں آپ کہ اتنی گولیاں، ایک آدھ نہیں اتنی گولیاں. تو یہ کام مذاق اڑایا جا سکتا ہے. تو بس ناظرین، طارق متین تھے، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.